السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسے بیان پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس نے سوشل میڈیا پر زبردست بحث چھیڑ دی ہے۔ معروف عالم دین مولانا سجاد نعمانی صاحب کا ایک بیان وائرل ہو رہا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ آج کے بہت سے تبلیغی حضرات منتخب حدیث اور فضائل اعمال تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن کریم کی اصل تعلیم کو چھوڑ دیا ہے۔ ناظرین، ایک بہت بڑی بات ہے کہ ایک حساس بات ہے اور اس پر جذبات سے نہیں بلکہ علم اور انصاف کے ساتھ بات کرنا ضروری ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ قرآن کریم اسلام کی بنیاد ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واقعی تبلیغی جماعت کے اندر قرآن کی تعلیم کو نظر انداز کیا جاتا ہے؟ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کا اصل مقصد ہمیشہ یہی رہا ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایمان کو تازہ کیا جائے، نمازوں کی پابندی پیدا کی جائے، دین کی بنیادی باتوں کی دعوت دی جائے، اور اسی لیے ان کے 6 اصولوں میں سب سے پہلا اصول ہے کلمہ اور یقین، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت، اس پر عمل بھی ہمیشہ زور دے کر بتایا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک اہم سوال ہے کہ تبلیغ حضرات عام طور پر 2 کتابیں زیادہ پڑھتے ہیں، منتخب حدیث، فضائل اعمال۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ کتابیں عام مسلمانوں کے لیے آسان انداز میں لکھی گئی ہے تاکہ ان میں دین کی محبت پیدا ہو۔ یعنی مقصد قرآن کو چھوڑنا نہیں بلکہ لوگوں کو دین کی طرف لانے کا ایک ابتدائی طریقہ ہے۔ بہت سے علماء کہتے ہیں کہ تبلیغ کا طریقہ اصلاحی ہے، یہ دین سکھانے کا مکمل نظام نہیں بلکہ لوگوں کو دین کی طرف بلانے کا ایک ذریعہ ہے۔ جب کوئی شخص تبلیغ سے جڑتا ہے تو اسے آگے قرآن کی باقاعدہ تعلیم حاصل کرنے کی طرف بھی رہنمائی دی جاتی ہے۔ ناظرین، اصل مسئلہ یہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ تبلیغ میں قرآن کی تفسیر کم بیان ہوتی ہے، زیادہ زور فضائل پر ہوتا ہے۔ اسی بنیاد پر بعض علماء تنقید کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو قرآن سمجھنے پر زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہے۔ تبلیغ جماعت لوگوں کو دین سے جوڑنے کا کام کرتی ہے، لیکن قرآن کی گہری تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان کی ذاتی ذمہ داری بھی ہے۔ دین صرف سننے سے مکمل نہیں ہوتا بلکہ سمجھنے اور عمل کرنے سے مکمل ہوتا ہے۔ ناظرین، ہمیں اختلاف کو لڑائی نہیں بنانا چاہیے بلکہ اسے سبق لینا چاہیے۔ اگر کوئی عالم قرآن کی تعلیم پر زور دے رہا ہے تو ہمارے لیے خوشخبری ہے، اور اگر تبلیغ والے ایمان کو زندہ کرنے کی محنت کر رہے ہیں تو یہ بھی دین کی خدمت ہے۔ قرآن کی تعلیم بھی ہو، دعوت دین بھی ہو اور عمل بھی ہو۔ آخر میں بس اتنا کہنا چاہیں گے کہ دین کسی ایک گروہ کا نام نہیں، دین قرآن و سنت کا نام ہے۔ جو بھی ہمیں اللہ کے قریب لے جائے وہ ہمارے لیے نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو رجی ساتھیو، یہ تو تھا آج کا ٹاپک، لیکن آپ لوگوں سے بھی ایک گزارش ہے کہ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ کے اندر ضرور کریں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ کیا مولانا سجاد نعمانی صاحب کا وہ بیان صحیح ہے جو انہوں نے فرمایا کہ تبلیغ والے زیادہ تر اپنا وقت جو ہے کن 2 کتابوں کے اندر لگا رہے ہیں اور قرآن کو جو اصل چیز ہے اس کو پیچھے چھوڑ دیا ہے؟ تو دوستو رجی ساتھیو، آپ لوگوں کی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے آگے بھی شیئر کر دیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔